اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی لیگل کمپلیکس آف ایگریمنٹ ٹو سیل آف اموویبل پراپرٹی، یعنی غیر منقولہ جائیداد کا جو تابع ہے وہ کہاں کہاں پر لیگل کمپلیکسٹیز اس کے اندر جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اقرار نامہ پہ ہوا ہوتا ہے اور اسی پراپرٹی کی بابت ایک دوسرا اقرار نامہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اقرار نامہ مختلف ہے۔ تو دوسرا اقرار نامہ جو ہے وہ دوسرے خریدار کے ساتھ جب ہوتا ہے اور اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی کوئی اقرار نامہ ہوا تھا، وہ ہوتا ہے، وہ بونا فائڈی پرچیزر ہوتا ہے، اور اگر وہ اس اپنے کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس میں آتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہی از اے بونا فائڈی پرچیزر اور اس نے وہ میلا فائڈ انٹینشن کے ساتھ وہ رقبہ نہیں خریدا ہے، تو دین وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی باقاعدہ اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ کورٹ سے لے سکتا ہے۔ اس طرح ایک کیس ایم ایل ڈی 2008 ایم ایل ڈی پیج 204 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور جب بھی آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل کو اسپیسیفکلی پرفارم کروانا ہے تو اس کی اوریجنل کاپی چونکہ خریدار کے پاس ہوتی ہے، رسمی طور پر ایگریمنٹ ٹو سیل کو عدالت میں ایگزیبٹ کروانا ہے، اگر اس سے وہ گم ہو جاتا ہے تو ایویڈنس کے طور پہ کاپی آ جائے گی اور وہ عدالت کی اجازت کے ساتھ ہی اس کی ایویڈنس میں وہ استعمال ہو سکے گی۔ ادروائز جو ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل پروو کرنا اس کے لیے پرابلم میں آ جائے گا۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 298 اور 2007 سی ایل جے پیج 80 وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھے گا کہ ایک بڑی لیگل عام پریپوزیشن ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ ایک شخص رینٹ پہ ہوتا ہے اور جب اس کو ایجیکٹمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ زبانی بے کے لیے طرف آ جاتا ہے کہ جی میرا مالک دکان یا مالک مکان کے ساتھ زبانی بے ہو چکی ہے اور میرا فلاں گواہان تھے، اتنی پیمنٹ رہتی ہے، تو اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پر اور اس میں سیٹل کر دیا گیا تھا مختلف پاکستانی کیس لاس میں کہ جب بھی کرایہ داروں کے درمیان ایگریمنٹ ٹو سیل کا کوئی معاملہ بھی آ جائے گا تو پھر فوری طور پر اگر وہ کرایہ دار ہے اور کرایہ داری ثابت ہوتی ہے تو فوری طور پر اس اپنی پراپرٹی کو جو ہے وہ ایجیکٹمنٹ میں آئے گا، پہلے اس کو خالی کرے گا، پھر پراپرلی اپنے ایگریمنٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کروائے گا، ادروائز وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس کی بنیاد پہ وہ مسلسل قابض نہیں رہ سکے گا۔ اس حوالے سے 2006 سی ایل سی پیج 762 جو ہے وہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد ذہن میں یاد رکھیے گا کہ کبھی ایگریمنٹ ٹو سیل کا کیس رواں ہوتا ہے اور سکرائبر یا اسٹیمپ فروش یا بعض اوقات کوئی گواہان اگر کسی قسم کی کوئی فوجداری لٹیگیشن میں ملوث ہوتے ہیں، اس کی بنا پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ آلریڈی کرمنل مائنڈڈ ہے اور کرائم میں ملوث رہا ہے تو قطعی صورت ایکٹر افیکٹ نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے 2006 ایس سی ایم آر پیج 774 ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ سادے کاغذ کے اوپر خالی کاغذ پہ انگوٹھا لگوایا ہوتا ہے، بعد میں اس پہ بعض صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی ایگریمنٹ ٹو سیل لکھ لیا گیا اس کاغذ کے اوپر جو کہ سادے کاغذ پر انگوٹھا سگنیچر تھے، کسی اور کام کے لیے بھی دیے جا سکتے تھے، تو جہاں تک معاملہ ہے کہ ایگریمنٹ
پہ لکھا گیا تھا تو یہ شہادتوں کے ذریعے آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو پروو کرنا ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ خالی کاغذ پہ سگنیچر میرے ہیں، تسلیم میں کرتا ہوں. لیے جناب کسی وکالت کے کسی کام میں تھے لیکن لکھ وہاں پہ ایگریمنٹ ٹو سیل لیا گیا ہے. تو بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی ایگریمنٹ ٹو سیل کا معاملہ ہوگا اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 میں خواہ خالی کاغذ کے اوپر پروف بھی ہو جائیں اور اگلا بندہ تسلیم بھی کر لے، مان بھی جائے. اس حوالے سے 2003 ایم ایل ڈی پیج 399 اور 2006 ایم ایل ڈی پیج 1622 جو ہے وہ ہم دیتی ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل میں کوئی پارٹی اپنا پارٹ پرفارم نہیں کرتی ہے، اب ہم 53A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 1882 جو ہے اس کی یہ جو پارٹ پرفارمنس ہے اس کی طرف بھی ہم جو ہے ہم کاپ لگائیں گے انشاءاللہ. جب بھی کبھی ایگریمنٹ ٹو سیل پہ ایسا معاملہ آئے تو ڈیکلیریٹری سوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جو سیکشن 54 ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 وہ واضح کر دیتی ہے کہ اقرار نامہ معاہدہ بے پراپرٹی کے اندر نہ ہی کسی قسم کا کوئی رائٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا ہے. اس حوالے سے پی ایل ڈی 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 263 جو ہے ہائی کورٹ پیج 283 جو ہے وہ ہمیں اس بات دیتی ہے. البتہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اور ڈسکریشن آف دا کورٹ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں آپ ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے، دونوں پارٹیز اپنا اپنا پارٹ پرفارم کرنے پہ اس وقت راضی تھی، بعد میں کوئی معاملہ ہو گیا، اقرار پہ آپ ثابت بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی ڈگری اسپیسیفک پرفارمنس ہے وہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے، ڈسکریشنری ریلیف ہے وہ. اس حوالے سے 1998 سی ایل سی پیج 760 بی جو ہے اور 2005 ایس سی جے پیج 834 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے. اس کے بعد کہ ایگریمنٹ ٹو سیل میں اگر پارٹی جو ہے جو اپنا پارٹ پرفارم نہیں کر رہی وہ تسلیم کر لیتی ہے کہ جی میں نے جو ہے رقم وصول کی تھی اور ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے لیکن بعد میں نے رقم واپس کر دی تھی اور کوئی وہ شہادت پیش نہیں کر سکی ہے، دین یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پھر پرابلم میں تو آلریڈی ایک معاملے میں ہے، لیکن چونکہ معاملہ رقم کی واپسی کی طرف چلا گیا ہے، اٹ مینز کہ وہ ایگریمنٹ ٹو سیل ایگزسٹ کرتا ہے جس وہ کہہ رہا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل رقم میں نے وصول کیا واپس کر دیا لیکن واپس کرنے کو پروف نہیں کر پا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس کا اسپیسیفک پرفارمنس میں وزن بہت زیادہ ہوگا. اس حوالے سے 2005 وائی ایل آر پیج 2592 جو ہے وہ ہمیں تک جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر قبضے کی بابت کوئی چیز نہیں بھی لکھتے، تو بعض اوقات پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پہ اسپیسیفک پرفارمنس میں آتے ہیں تو پھر ہم دخلیابی نہیں مانگتے، قبضے کی استدعا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی قبضہ فارم کر رہا ہے عدالت اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو تو پھر وہ قبضے کی دادرسی بھی وہ پرووائڈ کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ڈسکریشنری ریلیف ہے اور 2005 سی ایل سی پیج 1144 جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں اور اس سودے کو بے کو آپ بذریعہ گواہان ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ بھی ہے پھر وہ پروف نہیں ہو پائے گا. آرٹیکل 17 قانون شہادت 1984 اور آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ
مینڈیٹری بن جاتی ہے بات کہ اس کو پروو بھی کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے 2003 MLD پیج 329 اور 2003 CLC پیج 377 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ جب کبھی مشترکہ کھاتا ہو، 10-12 لوگوں کے نام مشترکہ کھاتا ہے، تو بھائی 10-12 لوگ چونکہ سیلر ہیں، ان سب کے سب کی رضامندی کے ساتھ جو ہے اقرار نامہ ہونا چاہیے، سب کے سگنیچر انگوٹھے ہونے چاہیے، اور اگر ایک کو شیئرر بھی مس کر دیا گیا یا اس کے سگنیچر یا تھم امپریشن جو بھی ہے اس کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ اپنے پارٹ فارم سے اس بنا آتا ہے کہ بھئی میرے تو پتہ ہی نہیں ہے سودا ہوا ہے، باقیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ دیکھیے گا کہ اس کے حصے تک جو ہے نا وہ سیل نہیں ہوئی ہے، اور ایگریمنٹ ٹو سیل اس کے حصے تک جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے 1998 SCMR پیج 1201 اور 2002 CLC پیج 372 اور 2084 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ جو ہے اس بات کی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ان سٹیمپ ہوتا ہے، رجسٹرڈ پھر اٹ مین کہ وہ زبانی بہتاباد میں تحریر میں لا لیا گیا ہے، اور جب اس ایگریمنٹ کی بابت دعویٰ درج کیا جاتا ہے، شہادتیں آتی ہیں، تو پھر اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح سے زبانی جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کو پروف، باقاعدہ تاریخ، وقت، ٹائم، مجلس اور گواہان کی موجودگی، رقم کا دینے کی کس کس کے سامنے ہوئی پروف کرنی پڑیں گے، ادروائز ایگریمنٹ ٹو سیل پروف نہیں ہونا ہے۔ 2003 CLC پیج 1885 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اس کے بعد جب ایگریمنٹ ٹو سیل میں بھائی کوئی معاملہ آ جائے، سگنیچر میں ڈیفرنس کا معاملہ آ جائے اور پارٹی ڈیویٹ کر جائے کہ بھائی میں نے تو مکر جائے کہ میں نے تو دستخط کیے ہی نہیں ہے، تو پھر عدالت کے پاس آپ کو پتہ اختیار تو ہے کہ وہ خود کمپیئر کر سکتی ہے، معائنہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ معاملات آغاز میں ہی نہیں فلفل ہوتا اور شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سب، تو پھر عدالت کو چاہیے کہ وہ آغاز میں ہی معاملے کو ختم کر دیں۔ اس حوالے سے 2002 CLC پیج 1578 اور PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 350 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل پہلے ایک بندے کے ساتھ کیا، پھر دوسرے بندے کے ساتھ کیا ہے، تو دوسرا بندہ بھی بونافائیڈ پرچیزر تو ہے، لیکن پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو پہلا بونافائیڈ پرچیزر تھا نا اس کر جاتا ہے، کیونکہ وہ بونافائیڈ وہ پرچیزر ہے جو سب سے پہلے پرچیز کیا، ایگریمنٹ ٹو سیل اس پراپرٹی کا کیا تھا، اور بعد میں آنے والے جو ہیں وہ بعد میں سبسیکوینٹلی آتے گئے، وہ ایک جگہ پہ تو ٹھہرا ہی نہیں ہے نا، ایک کارنامے اس نے کیے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ وہ جو پہلا ایگریمنٹ ٹو سیل جس بندے کے ساتھ ہوا، جو پہلا بونافائیڈ پرچیزر تھا، خریدار تھا، بعد میں والے بھی بونافائیڈ پرچیزر، تو پہلا جو ہے اس کا حق فائق ہوتا ہے، اور وہ اس کے حق میں جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ اسپیسیفک پہ فارم ہونا چاہیے۔ اس پیج 1442 اور 2001 CLC پیج 510 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں کسی پراپرٹی کی بابت، اور ٹائم آ جاتا ہے تو آپ نوٹس کرتے ہیں، اور نوٹس کے بعد پھر ایگریمنٹ ٹو کروانے، لیکن زر ثمن جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو پھر یاد رکھیے گا اس کی اسپیسیفک پرفارمنس بھی جو خطرے میں ہوتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، جب وہ بقیہ رقم ارینج کریں اور فوری کورٹ میں جو سبمٹ کروائیں، اس کے بعد پھر اس کی ڈگری لیں اور باقاعدہ طور پر اس کی رجسٹری کروا لیں۔ اس حوالے سے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی جو ہم ابھی کچھ دنوں تک جو ہے وہ ایک سیریز شروع کر لیں گے،
اور اس پہ ہم گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ 2002 MLD پیج 965 اور 2002 CLC پیج 1578 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز بھی فراہم کرتی ہے اور واضح کر دیتی ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس کی جو ہے وہ معاملات کیے جانے چاہیے، اور اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی اپنے دستخط انگوٹھا تسلیم پہ ٹو سیل کے اوپر، تو پھر ویریفیکیشن کے لیے اس کو عدالت میں طلب بھی کروایا جا سکتا ہے، اور ویریفیکیشن کے لیے دستخط انگوٹھا سیمپل لیا جا سکتا ہے، اور سیمپل لے کے اس کو باقاعدہ طور پر آپ جو ہے وہ ماہر کے لیے بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1998 CLC پیج 1325 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز، اور یاد رکھیے گا کہ جب کبھی زبانی ایگریمنٹ ٹو سیل کی بات آئے تو بھئی آپ کو ہر چیز کو ثابت کرنا پڑے گا، کیسے ایگریمنٹ ہوا، وقت کس ہوا ہے، اور کس طرح سے پیسے پیانے کے دیے گئے تھے، کن کی موجودگی میں دیے، کیا موڈ تھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پروف کرنی ہیں، ادروائز جو ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل پروف نہیں ہو پائے گا۔ اس حوالے سے 2002 1983 آپ کو کچھ گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اور حتیٰ کہ آپ بقیہ زر ثمن عدالت میں آ کے سبمٹ بھی کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں پھر بھی آپ کو ثابت ہی کرنا پڑے گا۔ 2002 ILR پیج 2097 بھی اسی پوائنٹ کے اوپر آپ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے، اور البتہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ سے اگر معاہدہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتی، اگر متنازع ہو جاتا ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل، تو عدالت کے پاس خود بھی تو اختیار ہے کہ وہ ڈیفینڈنٹ کے جو معاہدہ بیع پر دستخط یا انگوٹھا ہے وہ جو اس کے جواب دعوے کے اوپر یا جو وکالت نامے کے اوپر یا جو انگوٹھا جات ہیں اس پہ وہ موازنہ کمپیئر کر سکتی ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کا عدالت کے پاس اختیار تو موجود ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی جب اگر کو شیئرر ہے تو پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پارٹی کہتی ہے کہ میں نے اپنے حصے تک تو بیچا ہی نہیں ہے، میرے دوسرے جو کو شیئرر ہیں ان کے ساتھ شاید ان کا سودا ہوا، وہ تسلیم نہیں کرتا، پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے جی۔ اس حوالے سے PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 88 اور 2002 ILR پیج 3085 ہمیں جو ہے وہ اس بات کے پر جو ہے نا انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی کمپلیکس چیز آتی ہیں کہ ایگریمنٹ اسل ایک ساتھ لکھا ہوتا ہے، اور لکھا بھی بالکل وہ سادے سے الفاظ میں، جیسے پچھلے دنوں ایک کیس میرے پاس تھا، وہ میں نے کہا لکھا کس نے، کہتا جی آپ بھی بیک لکھ لیا سی، ٹوٹی پھوٹی اردو کے اندر لکھا ہوا معاہدہ تھا، کوئی اسپیسیفیکیشن اس پراپرٹی کی نہیں دی ہوئی تھی، بس سودا ہو گیا ہے جی، پیسہ وصول کر لیا گیا ہے جی، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، تو بھائی پھر ایسا ایگریمنٹ وہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح سے ایک اورل ایگریمنٹ آپ کو لے کے آتے ہیں، پھر اس پروف تو کرنا ہے، اور ڈبل پریکاشنری میئرز جو ہیں وہاں پہ آپ کو بطور جج بھی اور بطور وکیل بھی آپ کو ثابت کرنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل کو بڑا کمپلیکس سا میٹر بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے 1996 MLD پیج 562 اور 2002 CLC پیج 557 جو ہے وہ آپ کو انٹرپریٹیشن اس حوالے سے دے سکتی ہے، اور دیکھیے گا معاہدہ بیع زبانی جو ہے اس کو ہر اینگل سے آپ کو بڑے اوکھے انداز سے پروو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زبانی ہے، اس کو باقاعدہ اس کی جو ایگریمنٹ تو ہے لیکن اس کو پروف بھی تو کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بڑا زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی تدابیر کے ساتھ اور ہر چیز کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ مینشن کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا 2002 SCMR پیج 1089B جو ہے وہ آپ کو کچھ گائیڈ لائنز فراہم کیا کرتی ہیں۔
لیں دوستو، ایگریمنٹ ٹو سیل کی لیگل کمپلیکسٹیز کے حوالے سے ہم نے کچھ پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ اس پوائنٹس ایگریمنٹ ٹو سیل کے مختلف آسپیکٹس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.